انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، کہ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیری قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیری قدموں پہ قربان گیا۔ مرتبہ درود شریف پڑھیے گا۔ اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی شاعر نے کیا ہی اچھے انداز میں لکھا کہ حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، کہ حالات کے قدموں پہ کبھی قلندر نہیں گرتا، اور ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پہ نہیں گرتا، اور گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ آئیے حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہارے لیے وہ لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ آؤ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لباس کیوں کہا اور لباس کس کے لیے کہا، تو اس چیز کو میں آپ کو بتاؤں کہ لباس کون اور کس کے لیے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لباس لہن ولکم انتم لباس لہن، کہ لباس سے مراد یہ ہے کہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اور میں اس چیز سے آپ کو پہلے ایک بات بتاؤں کہ تب سمجھ میں اچھے سے آئے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ جب تم ایک لڑکی کو اپنے رشتے کا پیغام بھیجو گے اور جب تم اس سے شادی کرو گے تم اس سے قبول کا شبد کہو گے، قبول کا لفظ کہو گے، تو لباس لہن، کہ لباس کی طرح ہے۔ جب تمہارے ساتھ میں نکاح ہو جائے گا، جب تم یہ قبول لفظ بولو گے، تو جس طریقے سے لباس لہن کہ انسان کے جسم کے اوپر ایک کپڑا ہوتا ہے، جب کپڑے میں اور جسم کے اندر کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا، اسی طریقے سے نکاح کرنے کے بعد میں لباس لہن وہ تمہارے لیے لباس ہیں۔ تو لباس اور شادی کے بعد میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ آؤ میں آپ کو چند منٹوں میں ایک بات بتاتا ہوا چلوں کہ دنیا کے اندر بھی وہ چیز ہے جو جنت کے اندر سے آئی، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی وہ چیز جنت میں رہے گی۔ وہ چیز کون سی ہے جو دنیا میں جنت سے آئی اور جنت ہی میں ہمارے ساتھ رہے گی؟ تو النکاح من سنتی، نکاح کرنا حضور کی سنت ہے۔ تو یہ نکاح وہ چیز ہے دنیا میں بھی ہے، یعنی جنت سے یہ نکاح آیا، دنیا کے اندر بھی نکاح ہے اور پھر دوبارہ جنت کے اندر بھی رہے گا۔ اس سے کیا مطلب کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر نہیں، سب سے پہلے جنت کے اندر بھیجا، اور جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، پھر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے۔ تو دنیا میں پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے جب حضرت حوا کو پیدا کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم الحدیقۃ، یہ جتنے باغ ہیں سب تمہارے لیے بنائے گئے ہیں، الفاکہۃ، یہ میوائیں ہیں سب تمہارے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک سونے کی کرسی ہے اور اس کرسی کے اوپر ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے، ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے جو اپنے حسن کے اندر ایک مثال ہے، ایک اپنے حسن کے اندر بے مثال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس عورت کی طرف گئے اور اپنے ہاتھ کو بڑھایا
اور جیسے ہی چھونے کے لیے چلے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ تم فرشتوں کو حکم دو آدم کے ہاتھ کو پکڑ لیں کہ آدم تم ابھی اس کو ہاتھ نہ لگاؤ کہ حالانکہ بنایا تمہارے لیے ہے لیکن ابھی تمہیں چھونے کا حکم نہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے اللہ ذرا یہ بتا کہ میں چھوں تو کس طریقے سے چھوں اور مجھے چھونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے کہا اے آدم تم اس کے پہلے مہر ادا کرو۔ تو اس وقت میں مہر ادا کرنے کے لیے جب کہا کہ آدم مہر ادا کرو تو آدم نے کہا مہروں میں آقا کیا ادا کروں؟ تو تمام یہاں خاموش، کیوں؟ کیونکہ جنت کے اندر کوئی روپیہ نہیں تھا، کوئی دینار نہیں تھا، کوئی پیسہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم میرے محبوب کے اوپر 17 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پیش کرو۔ جب درود پڑھنے کے لیے کہا بعض روایتوں کے اندر آیا ہے کہ 17 مرتبہ اے آدم درود کو پڑھو، بعض روایات کے اندر آیا ہے اے آدم میرے محبوب کے اوپر 11 مرتبہ درود بھیجو، اور بعض کے اندر آیا ہے اے آدم 4 مرتبہ درود کو بھیجو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے 11 مرتبہ درود کو پڑھا اور درود پڑھنے کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب تمہارے مہر ادا ہو چکے ہیں۔ بتاؤ وہ شادی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب کے اوپر درود بھیجو۔ آج ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہم درود کو بہت ہلکا جانتے ہیں، آج ہم لوگ درود کی فضیلات سے غافل ہیں، آج ہم درود کی فضیلت و برکات کو نہیں پہچانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے درود و شریف کے اندر اتنی برکتیں رکھی کہ ایک درود کی وجہ سے کہ عورت کو ان کے نکاح میں دے دیا، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے دیا اے آدم اب تم ان کو چھو سکتے ہو، تو وہیں سے یہ نکاح کی سنت چلی آ رہی ہے اور پھر دنیا کے اندر آئی، دنیا میں آج بھی جاری ہے، اور آج ہم اس نکاح سے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے ہم بھی سرفراز ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس نعمت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عورت تمہارے لیے لباس تو ہے لیکن بار بار چینج کرنے کے لیے نہیں ہے کہ تم نے اس کو ایک بار پہنا اور دوبارہ اتار دیا اس لیے یہ عورت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بار بار کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ بازار کی بھینس اچھی ہے گھر کی بھینس سے بہتر، کہ بازار کی جو بھینس ہوتی ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ بازار کی بھینس ہو، کہ مطلب یہ کہ گھر کی بھینس سے جو گھر میں بھینس پالنے سے بہتر یہ ہے کہ بازار کی ہو۔ یہ ان لوگوں کی غلط فہمیاں ہے کہ اگر جب انسان اپنی دل کی بات کہنا چاہتا ہے کہ یہاں سے بتاؤں کہ اللہ رب العزت بھی ہے جس نے اپنے اوپر بات چھپا کے رکھی، جو اپنی باتوں کو اپنے دل میں نہ رہ سکا، اپنی باتوں کو اپنے شیئر کرنے کے لیے اپنے محبوب کو بنایا کہ میں اپنی باتوں کو اپنے محبوب کو بتاؤں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نکاح کو بنایا تاکہ ایک مرد اپنی بیوی سے ساری باتوں کو بتا سکے، تاکہ ایک دوسرے کی باتوں کو شیئر کر سکے، تاکہ ان دونوں کے دلوں کے اندر کی جو تکلیف ہو وہ دور ہو سکے۔ اس لیے نکاح کو بنایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی امت کے اندر اپنی امت والوں سے اپنے امتیوں سے یہ کہہ دینا کہ نکاح کرے اور نکاح کرنے سے پہلے اپنی پسند سے اس شادی کا پیغام بھیجے، اس شادی کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے کہ شادی سے پہلے کہ آج کے ٹائم میں اور پہلے کے ٹائم میں بھی فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم شادی کرو تو اپنی پسند کی کرنا، کہ دنیا میں وقت تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا ہے، کہ تمہارے
پسند کی وہ چیز ہے کہ نہیں، تمہارے پسند کی وہ لڑکی ہے کہ نہیں، اس لیے تم اسے پہلے دیکھ لو، اس لیے تم اسے پسند کر لو، لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ تم اس سے پہلے بات چیت کرو، اس کے ساتھ میں آپس میں بیٹھو، یہ غلط ہے، یہ جائز بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ چیز ہے کہ تمہیں اگر اس سے عشق ہو جائے، اگر تمہیں اس سے محبت ہو جائے تو اپنے گھر آ کر پیغام بھیج دیجئے، اے میرے والد محترم میں اس فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب تم شادی کرنے کے لیے پیغام بھیجو گے تو یہ نکاح کی سنت ادا ہو جائے گی۔ جب نکاح کی سنت ادا ہوگی تو اس میں سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب نکاح کی سنت ادا ہوگی تو اس سے آدھا ایمان صاف ہو جاتا ہے، آدھا ایمان انسان کا پاک ہو جاتا ہے جو انسان نکاح کو کرتا ہے۔ جب انسان نکاح کرتا ہے تو کلمہ طیب پڑھایا جاتا ہے، ایمان مزمل ایمان مفصل پڑھایا جاتا ہے، اور ان سے جب پڑھایا جاتا ہے جب وہ نکاح قبول کرتا ہے جو دنیا میں جو جتنے گناہ کر چکا ہوتا ہے اس سے آدھوں سے اسے پاکی مل جاتی ہے اور آدھوں سے وہ بچا رہتا ہے۔ میرے بولنے میں اور آپ تمام علم کے سننے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں اس کو معاف فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔